اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اسلمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں ان حضرات کو جو میرے چینل پر تشریف لا رہے ہیں۔ خصوصی طور پر میں ان ناظرین کا شکر گزار ہوں جو میرے چینل کے ساتھ اس وقت وابستہ ہو چکے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ان تمام احباب کو، تمام ناظرین کو جو ہے وہ اپنے مشن میں، اپنی منزل میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا لیسن نمبر 99 ہے، اور 99 لیسن کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تجوید کی اہمیت اور مجودین کی فضیلت۔ لیکن اس سے پہلے جو اس وقت میرے چینل پر نیو ہے، جو دیکھ رہے ہیں، میری یہ دلی گزارش ہے کہ وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیجیے کہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے، یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ 99 لیسن ہے۔ 99 لیسن کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا تجوید کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں جو ہے وہ ہم بیان کریں گے تجوید کی اہمیت۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قرات کے لیے ایک معین صفت اور خاص کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، سورہ المزمل پارہ نمبر 29 میں تم قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر کیا کرو، پڑھو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور ساتھ میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ورتلناہ ترتیلا، ایک اور مقام پر فرمایا ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس قرآن کو نہایت ٹھہر ٹھہر کے کیا کیا، نازل کیا۔ ناظرین کرام، اور تاکید کے ساتھ اللہ کریم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 106 میں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 کے اندر اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو اس لیے ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ نازل کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو قرآن ٹھہر ٹھہر کر کیا کریں، سنائیں۔ خود قرآن کریم کو بالتدریج کیا نازل کیا، یعنی آہستہ آہستہ۔ آیات کی تشریح میں حضرت شیخ عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب غایت المرید فی علم التجوید میں کہ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ بِتَرَسُّلِ وَتَجَهُّلِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ لِلْفَهْمِ وَأَسْهَلُ لِلْحِفْظِ۔ جو ہے یہ مقدمہ ہدایت القاری کے اندر جو ہے وہ شیخ عطیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ اس کی ان آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ بِتَرَسُّلِ وَتَجَهُّلِ، تم قرآن کریم کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر کیا کرو، سناؤ، پڑھو، کیونکہ یہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جو ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا جو ہے، یہ فہم کے بہت قریب اور حفظ کے لیے کیا ہے، بہت آسان ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ واضح ہمیں ثبوت مل جاتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ ترتیل کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اور ہمیں ترتیل کے ساتھ ہی پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اب وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ والی آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106 جو ہے، اس بات کی وضاحت دے رہی ہے، بتا رہی ہے ہمیں کھل کر کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کریم جلدی جلدی نہ پڑھیے بلکہ آہستہ آہستہ پڑھیے۔ اب اس سے امت محمدیہ کو بھی چاہیے کہ کیا کرے، جلدی جلدی پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ سارے جو دلائل ہیں یہ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور تجوید ہی وہ واحد علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اب ترتیل ہے کیا؟ ترتیل 3 چیزوں کا نام ہے۔ ناظرین کرام یاد رکھیے، ترتیل 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، زبان کی مشق، زبان کے ساتھ مشق کرنا۔ تہجی کی مشق جو ہے جب ہم کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہمیں قرآن کریم پڑھنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں زبان کے ساتھ مشق۔ جب آپ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں نا، حروف کو قواعد تجوید کی رعایت کے مطابق جب آپ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، مشق کرتے ہیں، بار بار ایک آیت کو پڑھتے ہیں، بار بار ایک حروف کو دہراتے ہیں، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ جب جاری ہو جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، ترتیل۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ زبان پر مشق کرنے کے ساتھ جاری ہونا بھی ترتیل ہے، قرات پہ ہمیشہ کی۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ مرقق کی ترقیق، مفخم کی تفخیم، مقصور کی قصر، ممدود کی مد، اور مدغم کا ادغام۔
ان سب کو بلا تکلف ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ترتیل کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام پھر ایک اور مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے قرآن یہ دیا، کتاب دی، وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو اس کی تفسیر میں امام قاضی بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فی کی تشریح میں فرماتے ہیں مراعۃ اللفظ عن التحریف والتدبر فی معناہ والعمل مقتضاہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الفاظ کی رعایت کرنا کہ کہیں بدل نہ جائیں، اور اس کے معانی میں غور و فکر کرنا اور اس کے مطابق کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی۔ تو یہ تو تھے قرآن کی روشنی میں وہ دلائل جو ثابت کرتے ہیں قرآن تجوید کی اہمیت کو۔ پھر حدیث مبارکہ، اب میں آپ کو بتاؤں گا حدیث کی روشنی میں تجوید کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک بہت بڑے زبردست قسم کے قاری قرآن تھے، جن کے پاس قرآن کا کافی علم تھا، تو اور قرآن کی قرات کے متعلق بھی ان کے پاس کیا تھا؟ کافی علم تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ جو روایت ہے اس کو الحاکم نے صحیح الاسناد ذکر کیا ہے، اور امام البانی نے بھی جو کیا ہے حسن اس کو قرار دیا ہے۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس طرح ہم نے قرآن پڑھایا ہے تم نے اس طرح کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ دوسرے مقام پر جو ہے وہ فرمایا کہ قرآن کریم جس طرح نازل کیا گیا ہے تم اسی طرح کیا کرو؟ پڑھو۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو اس طرح ترتیل کے ساتھ پڑھتے کہ چھوٹی صورت بھی کیا ہو جاتی؟ بڑی ہو جاتی۔ اس کو جو ہے وہ سنن الکبریٰ کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ تو اب یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اب یہ واضح ہو گیا کہ تجوید کی کیا اہمیت ہے۔ اب ہم اس اہمیت کو سامنے رکھ کر ہمارے اوپر اب ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ تو ناظرین اکرام، جب یہ تجوید کی اہمیت آپ نے جان لی ہے تو مجودین جب مجود بن جاتا ہے، کیونکہ میں نے مجود کے طریقہ، مجود بننے کا کامل طریقہ، قاری کامل کی پہچان اور مجود کی جو جتنی بھی تفصیل ہے وہ آپ میرے تجوید کورس کے لیسن نمبر 26، 27، 28 کے اندر جو ہے وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مفصل طریقے سے میں نے وہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مجود بننے کا طریقہ کیا ہے۔ اب جب بندہ تجوید کی اہمیت اب جان لی، جب مجود بن گیا ریاضت، مجاہدہ اور مشق کے ساتھ، جب وہ بن گیا قاری زبردست قسم کا مجود بن گیا، اب اس کی فضیلت یہ ہے کہ بروز قیامت قرآن اپنے پڑھنے والے کی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ اور پھر اللہ کریم حکم فرمائے گا کہ تم نے اس قرآن کو جس طرح دنیا کے اندر ترتیل کے ساتھ پڑھا، اسی طرح اب بھی ترتیل کے ساتھ پڑھتے جاؤ، اور جہاں قرآن کی آخری آیت مکمل ہوگی وہاں تک تیری کیا ہوگی؟ منزل ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے نہایت احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اب بیان کر دیا ہے، آپ کو بتایا ہے مفصل طریقے کے ساتھ کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے اور مجودین کی فضیلت کیا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس جدید دور سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے یوٹیوب کے صرف میرا اوپر نام لکھنا ہے، محمد اویس اسلمی، تو سامنے سب کچھ جو ہے وہ آپ کے آ جائے گا۔ اور دعا کرتا ہوں جو بھی اس وقت علم و تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہ رہے ہیں، اللہ ان کی چاہت میں کیا کرے؟ اضافہ کرے، اور ان کی اس خواہش کو قبول کرتے ہوئے انہیں اپنی منزل میں کامیابی عطا فرما دے۔ اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔